دوستو یہ ہے اعظم خورشید کی قبر۔ زاویہ پروگرام کو اشفاق احمد کے ذہن سے سکرین اور پھر آپ کی بصارت تک پہنچانے والے یہی اعظم خورشید تھے جو کہ زاویہ پروگرام کے پروڈیوسر تھے۔ آج جو لوگ زاویہ دیکھتے ہیں اور زاویہ پروگرام سے کچھ سیکھتے ہیں ان کو اس شخص کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزوں، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور آج عید کا دن ہے اور میں قبرستان میں موجود ہوں، اور یہ وابڈا ٹاؤن کا قبرستان ہے۔ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ دوستو، آپ تمام نے بابا جی اشفاق صاحب کا زاویہ دیکھا، اس سے بہت کچھ سیکھا، اور مجھے بہت سارے لوگ پوری دنیا میں ملے ہیں جنہوں نے زاویہ کی یا تو کتاب پڑھی یا پروگرام دیکھا۔ آپ سب نے زاویہ تو دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ بابا جی اشفاق صاحب کے گرد بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے جن میں بھی کبھی کبھی بیٹھا کرتا تھا۔ جی ہاں، اور جب میں اسکرین کے سامنے نہیں ہوتا تھا تو اسکرین کے پیچھے میں ہوا کرتا تھا۔ تقریباً سارے زاویہ پروگرام میرے سامنے ریکارڈ ہوئے، لیکن آپ تمام یہ نہیں جانتے کہ پی ٹی وی کے وہ کون سے پروڈیوسر تھے جنہوں نے زاویہ ریکارڈ کیا تھا اور اس آئیڈیو کو پروڈیوس کیا تھا۔ ان کا نام تھا اعظم خورشید۔ اعظم خورشید صاحب ایک بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے شاعر تھے، مصور تھے، گائک بہت اچھے تھے، اور میوزیشین بھی بہت اچھے تھے۔ پاکستان میں بہت سارا ایسا بہت اچھا میوزک جو آج بھی ہم سنتے ہیں وہ انہوں نے پروڈیوس کیا تھا، لیکن ان کی زندگی میں زاویہ جیسا ایک اعلیٰ درجے کا پروگرام آیا جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ اس چھپے ہوئے ہیرے کو آپ کے سامنے لایا جائے، اور آج عید کے دن آپ کو یہ بتایا جائے کہ بابا جی اشفاق صاحب سے پوری دنیا میں محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ جان سکیں کہ اعظم خورشید صاحب نے زاویہ پروڈیوس کیا تھا۔ لیکن کیونکہ بہت پرانی بات ہے ان کی ڈیتھ، تو میں قبر ڈھونڈتا ہوں، ان کی کافی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ دوستو، یہ قبرستان کافی بڑا ہے، یہاں پر ہزاروں قبریں ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میں اعظم خورشید صاحب کی قبر ڈھونڈ سکوں گا، اور میں آپ کو ان کی قبر دکھاتا ہوں۔ دوستو، پونا گھنٹہ تلاش کے بعد اعظم خورشید صاحب کی تو نہیں مگر پاکستان کے ایک بہت بڑے اداکار خالد بٹ صاحب کی قبر ہمیں نظر آ گئی۔ پاکستان کے پرائڈ آف پرفارمنس ایکٹر خالد بٹ صاحب، جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا۔ دوستو، دراصل مجھے پتہ نہیں تھا، میں ان کی قبر ڈھونڈتا رہا، پہلے وابڈا ٹاؤن، پھر ولنشیا، پھر شادی وال قبرستان میں، لیکن آخر کار پوچھتے پچھاتے ہم پہنچ گئے ہیں اعظم خورشید صاحب کی قبر پر۔ جی ہاں دوستو، یہ دیکھیں، یہ سامنے آ گئی ہے ان کی قبر، یہ ان کی بیگم صاحبہ کی، یہ لکھا ہوا ہے فرا اعظم زوجہ محمد اعظم خورشید۔ یہ والی جو قبر ہے یہ ہے اعظم خورشید صاحب کی، محمد اعظم خورشید ولد تاج الدین، تاریخ وفات 3 مارچ 2008۔ دوستو، یہ قبر ہے اعظم خورشید صاحب کی۔ اعظم خورشید صاحب پی ٹی وی کے بڑے سینئر پروڈیوسر بھی تھے، ڈائریکٹر بھی تھے، اور ایک نہایت اعلیٰ درجے کے ادیب تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، زاویہ کے ابتدائی پروگرامز کے اندر جو 2 پروگرامز تھے اس کے اندر سوال کیے جاتے تھے بابا جی اشفاق صاحب سے، لیکن وہ سوال اتنے زیادہ ہو جایا کرتے تھے کہ ڈیوریشن زیادہ ہو جاتا تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ زاویہ کی پہلی قسط جو نیٹ پر موجود ہے اس میں لوگ سوال کر رہے ہیں اور اشفاق صاحب جواب دے رہے ہیں، لیکن پھر جب دیکھا کہ پروگرام ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے اور بابا جی اشفاق صاحب جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں پاتے، تو پھر سوال کرنے پر پابندی لگا دی گئی، اور پھر صرف اشفاق صاحب بات کرتے تھے اور لوگ سنا کرتے تھے۔
اور بابا جی اشفاق صاحب کے جانے کے بعد آج تک سن رہے ہیں۔ اعظم خورشید صاحب اشفاق صاحب کے جانے کے 4 سال بعد تک زندہ رہے اور پھر یہ بھی خالق حقیقی سی جا ملے۔ تو دوستو یہ وہ زمیں کے چاند ہیں، وہ یہ چھپے ہوئے وہ ہیروز ہیں جو کبھی سامنے نہیں آتے۔ میں اپنی زندگی کا ایک اور واقعہ آپ سے یہاں شیئر کروں گا آج عید کے دن۔ اعظم خورشید صاحب ایک بہت اعلیٰ درجے کے شاعر تھے اور ان کی 2 کتابوں کے مجھے نام بھی یاد ہیں، حرف حالے اور لفظ چہرے۔ آزاد نظم کہنا میں نے ان سے سیکھی تھی، اور ان کی حرف حالے کی ایک نظم تھی: ناحق میں نے کان پڑی آواز سہارے، عمر گوا دی، رسوائی کے رنگ خریدے سارے بدن پہ خوب لگائے، سوچ کے کتنے دیپ بجھائے کیا وحشی ہوں، دیکھ رہا ہوں ہاتھ تنابیں دیکھ رہا ہوں انگلیاں نشتر، اور یہ کوشش آگے مجھے یاد نہیں ہے، تھوڑی سی طویل نظم تھی۔ تو میں نے اپنی زندگی کا جو پہلا ڈرامہ لکھا تھا وہ اعظم خورشید صاحب کی جو نظم تھی حق، اس کو میں نے فلمایا تھا، کیونکہ اس وقت پی ٹی وی پر چلا کرتی تھی نظم سے لپٹی کہانی، اور ایک نظم اٹھا کر اس میں چھپی ہوئی کہانی بیان کرنی ہوتی تھی۔ کاشم نثار نے ڈائریکٹ کیا تھا اور اعظم خورشید صاحب کی وہ نظم تھی، اور وسیع شاہ اس کے پروڈیوسر تھے، اور ان کی لکھی ہوئی نظم سے کہانی نکالنے کے بعد میں پھر رائٹر بن گیا، اور مجھے آج بھی یاد ہے اس کے مجھے 4 یا 5 ہزار روپے ملے تھے۔ یہ ہیں وہ اعظم خورشید صاحب، یہاں آرام فرما ہیں، جنہوں نے نہ صرف پی ٹی وی کے لیے بہت کام کیا، پی ٹی وی کے پی ایم بھی رہے، جی ایم بھی رہے، اور ڈائریکٹر پروگرامز بھی رہے، اور آج یہ یہاں آرام فرما ہیں۔ آپ لوگ جب بھی زاویہ دیکھیں بابا جی اشفاق صاحب کا تو اس شخص کے لیے ضرور دعا کیجئے گا۔ آئے میں اب آپ کو لے کر چلتا ہوں بابا جی اشفاق صاحب کی قبر پہ۔ دوستو یہ بابا شاہ فرید کا قبرستان ہے جو سبزہ زار کے پاس ہے۔ یہاں پر بہت ساری قبریں ہیں، اور میں یہاں پر اس لیے آ گیا اور بابا جی اشفاق صاحب کی قبر پہ ابھی تک نہیں گیا کہ میں آپ کو دکھا سکوں۔ جب اعظم خورشید صاحب ریٹائر ہو گئے تھے تو زاویہ شوکت زین العابدین کیا کرتے تھے۔ بہت سارے ڈراموں کے اوپر آپ ایز پروڈیوسر ان کا نام پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر اتنی ساری قبریں ہیں کہ ان کی قبر ڈھونڈنا میرے لیے محال ہے۔ تو کافی دیر سے بھی ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ مجھے ان کی قبر مل جائے گی۔ دوستو بہت توگ و دو کے بعد آخر کار میں نے یہ قبر ڈھونڈ لی۔ یہ ہے جی شوکت زین العابدین ولد ایم این خان، سابقہ پروگرام مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن لاہور۔ 1947 میں 2 مارچ میں پیدا ہوئے تھے، اور 6 جنوری 2008 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اور یہ دیکھیں، یہ ان کی قبر ہے جی، یہ قبر ہے شوکت زین العابدین صاحب کی۔ بہت سارے ڈراموں میں آپ نے ان کا نام پڑھا ہے، اور کافی خستہ حال قبر ہے۔ دوستو پی ٹی وی کے یہ وہ جوہر نایاب لوگ ہیں جن کو اب لوگ نہیں جانتے۔ ان کے ڈرامے دیکھا کرتے تھے، لیکن آج جو لوگ زاویہ دیکھتے ہیں وہ جب بھی زاویہ دیکھیں اور اس سے کچھ سیکھیں تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ آئے دوستو، اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کے قبرستان میں، جہاں پر بابا جی اشفاق صاحب اور بانو قدسی آپا آرام فرما ہیں۔ دوستو زاویہ پروگرام کا بنیادی آئیڈیا اشفاق احمد کا تھا، کیونکہ وہ اٹلی میں اس طرح کی محفلیں دیکھ کر آئے تھے جہاں ایک سیانہ بات کرتا تھا اور لوگ ارد گرد بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ زاویہ کے پہلے 10 پروگرامز اشفاق احمد خان کے چھوٹے بیٹے اسیر احمد خان نے اپنے گھر یعنی داستان سرائے میں ریکارڈ کر کے پی ٹی وی کو براہ راست فروخت کیے تھے۔ زاویہ آن ایئر ہونے اور پذیرائی ملنے کے بعد اس کی ریکارڈنگ پی ٹی وی اسٹوڈیوز میں کی جانے لگی۔ اعظم خورشید صاحب نے 35 پروگرامز ریکارڈ کیے، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد شوکت زین العابدین نے 55 پروگرام ریکارڈ کیے۔ 14 فروری 2004 تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر بابا جی اشفاق احمد کی طویل علالت کے باعث یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ 6 ماہ تک بیمار رہنے کے بعد بابا جی اشفاق صاحب 7 ستمبر 2004 کو لاہور میں انتقال فرما گئے۔ اشفاق صاحب کو زاویہ کی میزبانی پر 10,000 جبکہ سننے والے حاضرین کو 500 روپے معاوضہ دیا جاتا تھا۔ زاویہ کے حاضرین کا انتخاب اشفاق احمد صاحب خود کیا کرتے تھے، مگر اس انتخاب میں پروڈیوسر کی رائے بھی لی جاتی۔ ہر 15 دن کے بعد 2 زاویہ پروگرام ریکارڈ کیے جاتے تھے۔
پروگرام کا موضوع کیا ہوگا یہ صرف اشفاق صاحب جانتے تھے، مگر اعظم خورشید صاحب کی رائے کا بھی احترام کیا جاتا تھا۔ زاویہ پروگرام پر حکومت اور عوام کی طرف سے خاصی تنقید بھی کی گئی۔ اس کے موضوعات پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ پروگرام میں کہی جانے والی باتیں عہد حاضر کے حوالے سے ذرا سخت ہیں اور قبل از وقت ہیں، مگر اشفاق احمد کا کہنا تھا کہ انسان چاند کو تسخیر کر چکا اور اب وہ کہکشاؤں میں منزلیں تلاش کر رہا ہے۔ اسے ماضی پرستی سے گریز کرنا ہوگا اور خیال کی طاقت سے مثبت رہتے ہوئے جدید انسان بننا ہوگا تاکہ وہ شعوری ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے، کیونکہ اسلام جدید علوم کا مذہب ہے۔ ہر عید پر میں اس جگہ پر ضرور آتا ہوں۔ ایک اس کی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پر بابا جی اشفاق صاحب اور بانو قدسی آپا اور ان کے ساتھ انیس احمد خان آرام فرمائے، اور جو ان کے افکار تھے اور جو انہوں نے اس قوم کے لیے کیا، خاص طور پہ بابا جی نے صوفیزم کے فروغ کے لیے انسانوں میں محبت، یگانگت اور رواداری پیدا کرنے کے لیے جو کیا ہم سب جانتے ہیں۔ اور خاص طور پر بانو قدسی آپا نے جو عورت کا مقدمہ لڑا ہے اور عورت کے لیے ایک بے بہا خزانہ اپنی کتابوں کی شکل میں چھوڑ کر گئی ہیں، تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں دل میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ یہ میری آخری آرام گاہ ہے اور مجھے یہاں آ کر احساس ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے بھی یہاں آ جانا ہے، اور یہاں آ کر مجھے سوچنے کا بھی موقع ملتا ہے ہمیشہ، اور اپنے اندر کہیں کوئی بیماری تکبر کی یا انا کی کوئی بیماری اگر پیدا ہو جائے یا نفس کوئی چلاکی کرے میرے ساتھ کہ تو بڑا شہرت رکھتا ہے یا تو بڑا طاقتور ہے، تو وہ ساری کی ساری جو پاٹے خانی وہ نکل جاتی ہے جب آپ قبرستانوں میں آتے ہیں۔ دوستو، ماڈل ٹاؤن کا جو لنک روڈ ہے اس کے ساتھ ہی یہ قبرستان ہے جہاں پر اشفاق صاحب کی یہ آخری آرام گاہ ہے، اور انہوں نے جس طرح سے پاکستان کے لیے اور ادب کے لیے خاص طور پہ دونوں نے کام کیا، اس کے لیے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں دل میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کا جو لکھا ہے یا جو ان کے افکار ہیں وہ ہمیشہ ہمارے لیے مشعل راہ رہیں گے۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ہی ایک اور بہت بڑے ادیب، بہت بڑے شاعر آرام فرما ہیں، فیض احمد فیض۔ آئیں میں آپ کو ان کی قبر پہ بھی لے کے چلتا ہوں۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ بیگم ایلس فیض اور فیض احمد فیض یہاں پر آرام فرمایا، اور جب بھی یہاں آتا ہوں ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے۔ فیض صاحب نے جس دن کا ذکر کیا تھا اس کی آس میں میں 55 سال کا ہو گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس بابے نے جو لکھا تھا وہ دن آئے گا ضرور، اور ہم سب دیکھیں گے پاکستان کا ایک ایسا نام جس نے شاعری کی صنف میں وہ مقام حاصل کیا جو بڑے بڑے شعراء کرام نہ حاصل کر سکے، اور جس طرح کی شاعری یہ کرتے تھے ان کو ید طولہ حاصل تھا۔ فیض احمد فیض یہاں پر آرام فرما ہیں۔ دوستو، آج عید کے دن میں موجود ہوں واصف علی واصف سرکار کی تربت پہ، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مزار کہاں ہے، تو بہاولپور روڈ ہے۔ جب آپ کرتبہ چوک سے مزن چنگی سے بھی اس طرف آتے ہیں، چپرجی کی طرف جاتے ہیں، یا چپرجی سے کرتبہ چوک کی طرف جاتے ہیں، تو یہ اسی روڈ کے اوپر یہ لبے سڑک مزار ہے، اور واصف علی واصف صاحب کے افکار اور ان کے قول سرمایہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین سے محبت رکھتے ہیں، انسانوں سے محبت رکھتے ہیں اور روحانیت سے محبت رکھتے ہیں۔ تو آج عید کے دن یہاں آنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کو جس طرح اشفاق صاحب کے قبر پر لے کر گیا، فیض صاحب کی گئے، تو واصف علی واصف سرکار بھی ان اعلیٰ درجہ کے ولیوں میں سے ہیں جنہوں نے اس قوم کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے بہت کام کیا۔